लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अल्लाह की अदालत में मेरा हाथ और जज साहब का गिरबान वो अच्छे आरोप की कहानी सुन ये आप जुडिशियल इंक्वायरी इंशाल्लाह इसकी जब भी वक्त आएगा करवाएंगे। पहले मेरे हल्के का लेकिन इन्होंने आरोप चेंज कर दिया, किसी एक मेरिट को टच नहीं किया गया। अभी मेरिट्स की भी आपसे बात के सामने रखेंगे कि केस की जिन सफ़ात की बात करते हैं ये आप वीडियो में भी देख सकेंगे। हम इस वीडियो में ये तमाम कागजात लगाएंगे। दिस इज नीडेड आगे फिर बिकॉज ऑफ द सीरियस चार्जेस है ऑफ मिसकंडक्ट, यानी जो बंदा मिसकंडक्ट जिसपे सीरियस चार्जेस है वो जिनकी पार्टी है जिनके नाम पर सबको वोट मिले हैं, जिनकी पार्टी है जिनके नाम पर सबको वोट मिले हैं, हम सबको वोट मिले हैं, डॉक्टर यासीन हैं और बहुत सारे लोग हैं, सलमान राजा हैं, कितनी बड़ी लीड से हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ रिव्यू के साथ मैं हूं मोहम्मद उमैर और आज हम बात करेंगे इंतखाबात 2024 के हवाले के, जिसकी के जो इंतखाबी उज़ादारियाँ थीं उसके नताइज अब आना शुरू हो गए हैं और ये नताइज भी उतने ही खौफनाक हैं जितने के 2024 के इंतखाबात थे। एक नतीजा आज से चंद रोज़ कबल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस सुल्तान तनवीर की जानब से जारी किया गया है, जिसका ताल्लुक PP 145 लाहौर के इलाका शादरा से है, जिसके जो नताइज थे PP 145 के उसमें नून लीग के जो उम्मीदवार कामयाब हुए थे उनकी जो कामयाबी थी उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे इंजीनियर यासिर गिलानी उनकी जानब से चैलेंज किया गया था। इंजीनियर यासिर गिलानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो आपकी इलेक्शन पिटीशन थी यासिर भाई, ये बताइएगा कि किन बुनियादों पर चैलेंज हुई, आया कि कोई फॉर्म 45 का जायजा लिया गया है या नहीं लिया गया और किन बुनियादों पर आपकी जो इलेक्शन पिटीशन थी उसको खारिज किया गया? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ऑर्डर पे ही बात करते हैं, किसी एक मेरिट को टच नहीं किया गया। अभी मेरिट्स की भी आपसे बात के सामने रखेंगे कि केस किस तरह से है, यानी केस के ना फॉर्म 45 को देखा गया ना फॉर्म 48 को देखा गया, जो बाकी जमातों ने फॉर्म जमा करवाए जो मेरे से मैच करते थे उनको नहीं देखा गया, कोई एक चीज़ नहीं देखी गई। देखा गया तो ये देखा गया कि ओथ कमिश्नर ने रबड़ स्टैंप लगाई हुई है, टेस्टेड लिखा हुआ है और वेरीफाई किया या नहीं किया, लेकिन उसके अपने ऑर्डर के अंदर भी ये जो ऑर्डर जज साहब ने पास किया है उसके अंदर भी कॉन्ट्राडिक्शन है। वो मैं बताता हूँ किस तरह से है। ये 8 सफ़ों का उन्होंने ऑर्डर दिया है और ऑर्डर के अंदर वो सारी चीज़ें ये करते करते कि सेक्शन इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि पिटीशन वेरीफाई होगी और ये सिविल प्रोसीजर एक्ट की तरह की होगी, जो जिस तरह से सिविल प्रोसीजर जो है प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके मुताबिक CRPC के मुताबिक होगी, वो भी ठीक है। उसके बाद हमारे जो वकील साहब हैं मोहम्मद हसन चुटिया साहब, उन्होंने सारे दलाइल दिए। इन्होंने सबसे पहले मेरे इलेक्शन का सफ़ा 18 खुद अपने ऑर्डर में लगाया हुआ है। नाज़रीन, ये जो जिन सफ़ात की बात करते हैं ये आप वीडियो में भी देख सकेंगे। हम इस वीडियो में ये तमाम कागजात लगाएंगे जिसको आप खुद देख सकेंगे। जी यासर, ये इलेक्शन पिटीशन का जब आप इलेक्शन पिटीशन दायर करते हैं तो उसका जो आखिरी सफ़ा बनता है वो सफ़ा 18 है। इसके ऊपर मेरे भी साइन है, लॉयर्स के भी साइन है। ये जो गोल्ड स्टैंप है जो नज़र आ रही है ये ओथ कमिश्नर की स्टैंप है और ये नीचे लफ्ज़ अटेस्टेड लिखा हुआ है और फिर उसकी ओथ कमिश्नर का नंबर, लाइसेंस नंबर, उसकी लोकेशन, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये अटेस्टेड है, पिटीशन अटेस्टेड है। वो कहते हैं कि अलग से सर्टिफिकेट है नहीं है, या फिर ये है कि आपने उसने ये क्यों नहीं लिखा कि मैंने इस बंदे को पर्सनली मेरे सामने आके इसको किया या नहीं किया, जबकि वो भी किया हुआ है। शायद पता नहीं जज साहब भूल गए या क्या है। जब आप इलेक्शन पिटीशन दायर करते हैं तो ये तो पिटीशन आ गई थ्रू लॉयर, उसके बाद फिर मैंने एफिडेविट के अंदर सेम पिटीशन लिखनी थी। वो जितने भी पेजेस हैं ये देखिए, अगर यहाँ पे एफिडेविट, मेरा एफिडेविट है और सेम नोट से लेके सेम की सेम पिटीशन है। अच्छा, इसका भी सफ़ा जज साहब ने अपने लगाया हुआ है खुद, सफ़ा नंबर 28 ये आखिर पे जो उन्होंने खुद लगाया है कि ये देखिए। अब उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। ये सफ़ा 28 ज़रा क्लोज करके अगर देख लें, जिसमें जो कि मेरा पिटीशन का आखिरी सफ़ा अंडर ओथ है, क्योंकि वेरिफिकेशन जो तस्दीक है या ओथ होता है एडमिनिस्टर करना, वो तो हमेशा से एफिडेविट का होता है। CRPC का भी चोटिया साहब ने बताया कि CRPC के कानून के अंदर भी एफिडेविट है और जो हाई कोर्ट के रूल्स हैं उन्होंने वो भी पेश किए कि उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ एफिडेविट्स का जिक्र है, पिटीशन का नहीं है। पिटीशन की टेस्टेशन है जो कि है, उसकी भी साइन है। एफिडेविट्स के अंदर ये उन्होंने लिखना होता है, जो ऑथ एडमिनिस्टर जिसको करना बोलते हैं वो लिखना होता है, और ये CRPC के रूल में भी है 139 में और हाई कोर्ट के रूल्स में भी है, ये भी उन्होंने बताया। तो जज साहब कहने लगे फिर ये जो सारे फैसले हमने इतने सारे कर दिए हैं तो क्या करें, वो रिवर्स कर दें। तो
تو وکیل صاحب نے کہا کہ اگر کوئی غلط عام ہو رہا ہے اور کوئی اوور لک ہو گئی یہ چیز تو آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں جو ہم بتا رہے ہیں. اب یہ صفحہ انہوں نے خود لگایا ہوا ہے. یعنی کہ جج صاحب کے مطابق اگر ایک غلطی اب سامنے آ گئی ہے تو کیا اس کو اس وجہ سے انہوں نے کہا بھی ٹھیک نہ کیا جائے, نہیں تو اس کی وجہ سے باقی بھی سارے ٹھیک کرنے پڑیں گے؟ موجود تھا یہ, انہوں نے کمنٹس میں بات کی. اچھا یہ صفحہ 28 لگایا, یہ وہ ہے جو کہ پٹیشن ہی اسی کی پٹیشن کی کاپی ہے جیسے صفحہ پہلے 18 تھا وہ, اب یہ میرا انڈر اوتھ ہے. اچھا اس کے اندر دیکھیں اس میں وہ ساری چیزوں کو فالو کیا گیا ہے. یہ میرے سگنیچر ہے 2 دفعہ انڈر اوتھ بھی ویریفیکیشن ہے. یہ پھر گولڈ سٹیمپ اوتھ کمشنر کی ہے, اور یہ وہ چیز ہے جس کو وہ مانتے ہیں, اس کو وہ عرفیہ میں کہتے ہیں بڑی سٹیمپ. اور اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے, وہ جج صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ اس نے کیوں نہیں لکھا کہ میرے سامنے آیا اور یہ یاسر گیلانی میرے سامنے آیا, یہ اس نے خود لکھا, یہ سٹیمپ لگائی ہے اور یہ لکھا ہوا ہے ڈکلیئرڈ آن اوتھ بیفور می. یہ سٹیمپ ہے ڈکلیئرڈ آن اوتھ بیفور می. آگے وہ ڈیٹ ہے, یہ ڈیٹ ڈالی ہوئی ہے نیم کی جگہ, اور نیم اس نے اپنے آگے خالی جگہ خود خالی ہاتھ سے لکھنا تھا. اس اوتھ کمشنر نے خود لکھا ہوا ہے ایم یاسر. بالکل ایسے. فادر کا نام سید قدیر احمد گیلانی, یہ اوتھ کمشنر نے لکھا ہوا, میں نے نہیں لکھا. لاہور آئیڈینٹیفائڈ بائی, اس نے اپنا نام لکھا ہے نذیر, ڈیٹ ڈالی ہے, سائن ہے, اور یہ نیچے پھر اس نے اگین اپنی سٹیمپ لگایا. اچھا یاسر بھائی اہم بات یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی ٹیکنیکل غلطی تھی لیکن آئین کہتا ہے کہ حکومت جو ہوگی وہ چوزن ریپریزنٹیٹیو کے ذریعے جو ہے وہ کی جائے گی, وہ ان کے ذریعے جو عوام کے حقوق کا تحفظ جو ہے وہ کیا جائے گا. اگر کسی جگہ پر کوئی ایشو تھا, ایک ٹیکنیکل ریزننگ تھی, تو اس کے لیے آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جج صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ جو اوتھ کمشنر تھے ان کو بلا لیا جاتا, ان کا نام موجود ہے, سارا کچھ موجود ہے, اوتھ کمشنر کو بلا لیا جاتا؟ اتنی بڑی زیادتی ہے, یعنی کہ کیس کو اور کہ خدا نہ خواستہ ایک مرڈر کا کیس ہے, وہ کہتے ہیں کہ مرڈر ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مرڈر ہوا ہے, اس نے پسٹل سے گولی چلائی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ پسٹل نہیں تھا, وہ پسٹل کالے رنگ کا نہیں تھا, اس کی وہ ہینڈل جو ہے وہ سرخ رنگ کا تھا. نہیں وہ پسٹل نہیں تھا, وہ ریوالور تھا. ریوالور تھا, یا اس کا ہینڈل کا فرق تھا, تو یہ اس نے صحیح طرح سے نہیں بتایا, دائیں ہاتھ میں تھا یا بائیں ہاتھ میں تھا یا اتنے فاصلے سے تھا, تو اس کی بیس بنا کے کہیں جی وہ مرڈر ہی نہیں ہوا. نہیں یہ کتنا بڑا انصاف کا قتل کیا ہے. آخری پیج میں بتا دوں, پھر میں اس کی طرف بھی آتا ہوں, میں جو بتا دوں آخری پیج میں پھر جو سروس ہوتا ہے ایفیڈیوٹ آف سروس ہے, ہم نے ہر کسی کو اس کی پوری پٹیشن کی کاپیاں بھیجی اور پھر سروس لگایا کہ ہم نے یہ کیا ہے. اچھا یہ بھی ایفیڈیوٹ ہے نا, یہاں پہ بھی پھر میری سیم وہی اسٹیمپ ہے, ڈکلیئرڈ آن اوتھ بیفور می. وہ خود کہتا ہے, میرا آئی ڈی کارڈ دیکھا, اس نے خود دیکھا ہے, اور جو سیکنڈ ہمارے لائر وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو یہ جب سارا کچھ اس نے خود کیا ہوا ہے, ڈکلیریشن دی ہوئی ہے, تو پھر اب اس کے کہتے ہیں جی اس کا الگ سے کوئی دے, تو اگر اس کا الگ سے لکھا ہے تو کوئی طریقہ اگر بتا دیتے. اب آئین جو کہتا ہے, ایکٹ کہتا ہے کہ سی آر پی سی کو فالو کریں, سی آر پی سی کہتا ہے کہ آپ نے ایفیڈیوٹس کو ٹیسٹ کرنا ہے, اور ہائی کورٹ اس کے اوپر ہے, ہائی کورٹ بھی پورے کا پورا چیپٹر دیکھ لے, والیوم جو بھی. اچھا بالکل, ہم نے کورٹ رپورٹنگ میں دیکھا ہے کہ بعض اوقات جو درخواست ہوتی ہے وہ اعتراضات کے ساتھ ججز جو ہیں وہ سن لیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس اعتراض کو دور کر دیا جائے. اصل مقصد اس کا یہ ہے نا کہ وہ پرسن میں ہی ہوں, محمد یاسر نے محمد یاسر نے نہیں کر دیا, یا کسی عمیر نے نہیں کر دیا, یا کسی اور نے نہیں کر دیا. اب سر گزارش یہ ہے جس بات پہ آپ آئے ہیں, میں کیونکہ سیاست کا طالب علم ہوں, یہ ہمارا پورے کا پورا جو ملک ہے, نظام ہے, یہ چلتا ہے ہمارے آئین پاکستان. اور آئین پاکستان کا جو دیباچہ ہے, جو پریمبل ہے, جیسے آپ نے بات کی ہے, اس کے صرف 4 پیراگراف آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. جی بالکل. سب سے پہلا پیراگراف کیا ہے, whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him. اللہ کی طرف سے جو حدود کی حدود ہے کہ حاکمیت تو اللہ کی ہے پوری دنیا میں, لیکن جو لوگ ہیں وہ اس کے جو حق حکمرانی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دیا ہے, لوگوں کے, اور حدود کی حدود کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کی حق حکمرانی ہے. لوگوں نے حق حکمرانی عمران خان کو دیا تھا, جو مجھے ووٹ پڑے ہیں. یاسر گیلانی تو اپنا ووٹ خود کو کاسٹ نہیں کر سکا, ہمیں تو انہوں نے کاسٹ نہیں کرنے دیا, ہم تو خود سائڈ پہ تھے, تو وہ تو عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑے ہیں. دوسرا, and where it is the will of the people of Pakistan to establish an order. Order کس نے establish کرنا ہے؟ will of people. تو will of people لوگوں کی رائے, لوگوں کی مرضی, لوگوں کی رائے اور مرضی کیا ہے, لوگوں نے 8 فروری کو فیصلہ کیا, وہ مرضی تو انہوں نے چیک ہی نہیں کی, وہ بھی چیک نہیں کیا, اس کے اسپرٹ پہ نہیں آ رہے, اس کی روح پہ نہیں جا رہے. تیسرا پیراگراف دیکھیں آئین کا, کتنا اور زیادہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ واضح کرتا چلا جا رہا ہے. یہ آئین کا دیباچہ ہے, wherein the state shall exercise its powers and authority. جو پاورز ہیں اور اتھارٹیز ہیں, ایکسرسائز کون کرے گا, کس کے تھرو دا چوزن ریپرزینٹیوز آف دا پیپل, لوگوں کے منتخب نمائندے کریں گے. یہاں پہ لوگوں کے ریجیکٹڈ نمائندے کر رہے ہیں, جو چوزن نمائندے ان کو پر کیسز کیے ہوئے ہیں. عمران خان ہیں جن کی پارٹی ہے, جن کے نام پہ سب کو ووٹ ملے ہیں, ہم سب کو ووٹ ملے ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں, سلمان راجہ ہیں, کتنی بڑی لیڈ سے ہوئے ہیں. میرا کیس ہے, ایون مریم نواز خود ہاری ہوئی ہے. یعنی جو چوزن ریپرزینٹیوز ہیں وہ باہر ہیں,
اور جو ریجیکٹڈ ہیں وہ جو مقتدرہ کے جنہوں نے اور انہوں نے کیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے منصور نظر ہے فارم 47 والے وہ سارے اندر لے ہیں. اچھا ناظرین، اس میں میں یہ بھی آپ کو بات بتاتا چلوں، جو سب سے میں نے لاہور کے مختلف حلقوں کا، اگر آپ میرا چینل دیکھتے رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا میں نے مختلف حلقوں کا سروے بھی کیا تھا، ہم نے نتائج بھی دیے کہ ہمارا کیا خیال ہے کہ کون جیتے گا. تو پی پی 145 وہ حلقہ ہے جس میں الیکشن کمیشن کے اپنے پیپرز بھی نہیں ملتے. ایک تو اصل فارم 45 ہے جو کہ یاسر گیلانی صاحب کے میں نے خود بھی دیکھے ہیں. اب یاسر گیلانی صاحب کے جو فارم 45 ہیں وہ جماعت اسلامی کے بھی وہی ہیں، وہ مرکزی مسلم لیگ کے بھی وہی ہیں، اور جو ٹی ایل پی ہے اس کے بھی وہی ہیں. ان کے تینوں کے ساتھ میچ کرتے ہیں. لیکن اب اس میں اگلا فراڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو اپنے فارم 45 بنائے ہیں بعد میں، اس میں ان کو جو ہے وہ تقریباً 2000 ووٹوں سے ہرایا گیا. لیکن اسی الیکشن کمیشن کا جو فارم 47 فارم 48 ہے اس میں جو ہے وہ ان کے جو مخالف امیدوار ہیں اس کے ووٹ جو ہیں وہ 2000 مزید بڑھ گئے ہیں. یعنی کہ الیکشن کمیشن کا ہی فارم 45 جو ہے وہ جو ان کے مخالف امیدوار ہیں سمیع الحسن ان کو جتا رہے ہیں 2000 سے، اور جو فارم 47 فارم 48 ہے الیکشن کمیشن کا وہ تقریباً 4000 ووٹوں سے ہرا رہا ہے. یہ سب کیسے ہوا؟ یہ بھی یاسر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ الیکشن جو فراڈ تھا وہ ہوا کیسے، اور فارم 45 میں رد و بدل کیسے کیا گیا ہے؟ سر دیکھیں، میں آپ نے بالکل صحیح بات کی. اب آتے ہیں میرٹس کے اوپر، یعنی کس چیز کو جج صاحب نے کنسیڈر نہیں کیا. ول آف دا پیپل کو کنسیڈر نہیں کیا. میرے حلقے کے لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے اس کی بے توقیری کی. اس کے لیے میں آپ کا بھی مشکور ہوں، ہم آواز اٹھاتے رہیں گے کیونکہ ہمارا آئین ہمیں یہ کہتا ہے جمہوریت کی بات کریں، لوگوں کی بات کریں، چوزن ریپرزینٹیٹیو کی بات کریں. ٹوٹل پولنگ اسٹیشن تھے 168 تمام پولنگ اسٹیشن کے اصل فارم 45 میرے پاس موجود ہے. شاید یہ پنجاب کا واحد حلقہ ہے جو کیس کے اندر، کیونکہ 1 2 5 آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، میرے پاس الحمدللہ سارے موجود ہیں اوریجنل. ٹی ایل پی نے 90 سے زیادہ اپنے فارم مجھے جمع کروائے، کورٹ میں جمع کروائے، پارٹی بنی ان کو، ہم نے ان کو سب کو پارٹی بنایا، رول ہے کہ سب کو پارٹی بنائے. ٹی ایل پی نے اپنے اوریجنل فارم 45 90 سے زیادہ جمع کروائے، سارے میرے سے میچ کرتے ہیں، کوئی ایک بھی نہیں ہے جو میرے سے میچ نہیں کرتا ہے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے اپنے فارم جمع کروائے، اور پھر جماعت اسلامی نے اپنے فارم اوریجنل جمع کروائے جو کہ سارے میرے فارمز کے ساتھ میچ کرتے ہیں. نمبر 1، ان سارے فارموں کے مطابق میرے ووٹ بنے 40,588 اور سمیع اللہ خان کے 34,460، 6,128 کی لیڈ سے میں جیتا. میرے ہی مخالف امیدوار ٹی ایل پی کے امیدوار نے ٹی وی پہ آئے، ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کی کہ الیکشن ہوا، الیکشن یاسر گیلانی جیتا ہے اور جو جیتا ہے اس کو سیٹ دیجیے، یہ زیادتی کر رہے ہیں. ان کا ویڈیو سٹیٹمنٹ موجود ہے. ٹی ایل پی کے امیدوار کا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جماعت اسلامی کے امیدوار کا ویڈیو سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ الیکشن جیتا ہے، ہوا ہے، الیکشن میں ہم سب نے حصہ لیا، لیکن میرے مخالف امیدوار جیتے یاسر گیلانی ہیں، اسی کو جتایا ہے، یہ سمیع اللہ خان کو جتا رہے ہیں، وہ بھی موجود ہے. تیسرے جو امیدوار ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے، انہوں نے اپنے فیس بک کے اوپر لکھ کے لگایا کہ ہم یاسر گیلانی کے مینڈیٹ چورانے کی شدید مذمت کرتے ہیں. یعنی سب نے لگایا، یہ فیکٹ ہو گئے. اب آتے ہیں دوسری طرف، اب ہم الیکشن کمیشن کی بات مانتے ہیں. الیکشن کمیشن نے فارم 45 لگا دیے ویب سائٹ کے اوپر، ہم نے وہ سارے فارم 45 ڈاؤن لوڈ کیے وہاں سے. ایک پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ جیسے پیپر ہوتا ہے بچوں کو سمجھنے کے لیے، اس میں جب ہم نے اپنے اور ان کے دیکھے تو 17 فارم انہوں نے بدلے ہوئے تھے، اور بعد میں انہوں نے چینج کرنے کے لیے جو آگے جہاں پہ جمع شیٹ ہے جہاں چینج کرتے ہیں وہ 17 کی بجائے 4000 کا فرق ڈالا تھا، 22 میں فرق ڈالا. تو اب یوں کہیے کہ جو ٹوٹل 168 میں سے 146 پولنگ اسٹیشن ہیں، میں نے جو فارم دیے اوریجنل وہ، اور جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ وہ تو سیم ہو گئے، باقی 22 کا سیم ہو گئے، 22 کا فرق آ گیا. 146 میں میرے 34,000 اور سمیع اللہ خان کے 30,000 تھے. اب جب باقی میں ایڈ کیے 22 اوریجنل میں میرے بن گئے 40,500 اور اس کا 34,000، ٹھیک ہے، 6,128 کی میری لیڈ، آپ کی لیڈ بنی. 5 کا پوسٹل بیلٹ اس کے علاوہ وہ بھی میری فیور میں، ان کو 0 ووٹ وہاں سے ملا. اچھا جی، اب یہ ہو گیا. اب جب الیکشن کمیشن کے فارم 45 الگ الگ آئے، سب کو جمع کریں، تو انہوں نے میرے ووٹ کو چینج نہیں کیا. فارم 45 جو ٹیمپر کر کے بنایا ہے اس میں 17 فارم چینج کیے ہیں سمیع اللہ خان کے، ان 17 میں ووٹ اس کے بڑھا دیے ہیں، 34 سے لے گئے ہیں 42,560 پہ، اور میرا 40,560 ہی رکھا ہے. یعنی کہ آپ کے فارم 45 نہیں بدلے، صرف سمیع اللہ خان کے جو فارم 45 ہے، اور اس کا ووٹ، یعنی مجھے فارم 45 اگر الیکشن کمیشن کا دیکھیں تو 1972 ووٹوں سے ہرایا گیا. اچھا جب یہ بات ہوئی، اب اندر سے میں پتہ چلا کوئی فرشتہ آیا، اس نے کہا نہیں، یاسر گیلانی کو 4,500 ووٹوں سے ہراؤ کیونکہ 4,000 سے زیادہ پہ ری کاؤنٹ نہیں ہے. اب لیکن یہ اس پہ چینج کر چکے تھے، تھکے ہوئے تھے یا کیا واللہ علم، انہوں نے کہا وہ تو ہو گیا سو ہو گیا. اب فارم 48 ہے جمع شیٹ، جیسے آپ کے پاس کوئی حساب آئے
रिजल्ट शीट मिलता है ना बच्चों को, बिल्कुल। मैथ में कितने नंबर हैं, साइंस में कितने हैं, फलां। अब ये है इलेक्शन पोलिंग स्टेशन 1 यासर गिलानी के इतने, समीउल्लाह के इतने, पोलिंग स्टेशन 2, ये फॉर्म 48 है जो सारे हर पोलिंग स्टेशन पे हर उम्मीदवार का रिजल्ट होता है, वो जमा कर रहा होता है। हर फॉर्म 45 ही लिखना होता है, वो जमा शीट है। जब फॉर्म 48 पे लिखने लगे, उन 17 से वो उनका पेट नहीं भरा, तो 5 और भी ऐड करके 22 में, यानी कि 17 के मुताबिक जो लीड बन रही थी उनकी वो तकरीबन 2000 से कम बन रही थी। उन्होंने कहा नहीं इसको बढ़ाया था कि रिकाउंटिंग भी ना हो। 5 और डाल के, टोटल 5 और डाल के, अब 22 में फर्क डाल के, अब इनके अपने जो फॉर्म 45 हैं वो 22, और जो इनके अपने फॉर्म 48 हैं उसमें 22 में फर्क है अपने में। और वहां पे मुझे फॉर्म 48 पे हरा रहे हैं 4316 पे। यानी इलेक्शन कमीशन की भी अपनी कौन सी जुबान माने। एक पे वो कह रहा है फॉर्म 45 पे कि यासर गिलानी को हमने 1972 से हराया, दूसरे पे कहता नहीं 4316 से हराया। तो इनका अपना रिकॉर्ड ही मैच नहीं कर। तो ये सारी चीजें हमने लगाई। अच्छा, मैंने भी ये फॉर्म 45 जो है वो देखे हैं, फॉर्म 48 देखा है। इसमें अब एक और, जब आप फ्रॉड करते हैं तो वो उसकी जो झूठ जो होता है ना उसके पाँव नहीं होते। अब इसमें हुआ क्या है, उसमें हुआ ये कि जब इन्होंने इस तरह से फॉर्म 45 को तब्दील किया तो अब PP 145 के ऊपर जो कौमी असम्बली का हलका था, अब आप उसके जब वोटों का तयन करते हैं, उनका जायजा लेते हैं, तो हुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ही तकरीबन 8000 के करीब जो लोग हैं वो इलेक्शन के दिन वोट कास्ट करने तो आए हैं, और उन्होंने सूबाई हलके का वोट दिया है, लेकिन कौमी असम्बली के ऊपर किसी को वोट नहीं दिया। अब क्योंकि फ्रॉड किया हुआ है, एक जगह आप एक चीज को किसी तरीके से सेट करते हैं तो दूसरी जगह जो है वो खराब हो जाती है। तो ये बताइए, ये कौमी असम्बली के जो फर्क आया ये कितने का आया? ये भी वही 6000 का फर्क आया है। मैंने ये पूरा एनालिसिस लगाया हुआ है कि जिस पोलिंग स्टेशन के ऊपर, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस पोलिंग स्टेशन के ऊपर मुझे 245 वोट मिले और समीउल्लाह को मिले थे 138, उसके ऊपर फॉर्म 45 के ऊपर जो ECP ने लगाया, मेरे 245 से रखे, उनके समीउल्लाह के कर दिए 138 से 625 कर दिए। और जब फॉर्म 48 किया तो मेरे 245 से कम करके 133 कर दिए, और उसके 625 से और बढ़ा के 660 कर दिए। यानी वो फिर वहां पे भी फर्क आया। अच्छा, फिर जब मैंने ये वाला कंपैरिजन दिया कि इसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर अब देखें कि कौमी असम्बली में कितने वोट पड़े हैं, तो कौमी असम्बली में जो वोट पड़े हैं वो 5 टोटल वोट, अब इस समय कौमी असम्बली में मैंने टोटल वोट लिखे, 528 इस स्टेशन पर टोटल वोट पड़ा था जो फॉर्म 45 कहता है ओरिजिनल। NA का जो फॉर्म 45 हमने लिया उसके ऊपर टोटल वोट कितने हैं, वो भी 528 है। मेरा भी वोट और 528 जो वहां इलेक्शन कमीशन से मिला बराबर है। लेकिन जो ECP ने कह के लगाया जिसके मुताबिक 1015 कर दिया, 1015 कौमी असम्बली में चेंज नहीं किया, क्योंकि इन्होंने अकल की जरूरत है ना, वो RO अलग था, ये RO अलग था। इन्होंने मेरे जो फॉर्म चेंज किए हैं वो और स्टेशनों के थे, NA के फॉर्म और स्टेशनों के चेंज किए, तो NA के ऊपर भी 5 टोटल वोट तो स्टेशन पे 528 पड़ा है। NA पे भी उतनी पर्ची, एक कैंडिडेट जाता है सूबाई की पर्ची मिलती है और दूसरी मिलती है कौमी। सारी बात है, जो भी एक इलेक्शन वोट कास्ट करने जाता है वो MNA के उम्मीदवार को भी वोट देता है, MPA को भी देता है। एनालिसिस दिया। और फिर फॉर्म 46 एक होता है जिसके अंदर बैलेट पेपर की तादाद होती है, हमने वो भी बताई है कि वहां पे भी 528 निकल रही है। 46 जो फॉर्म 46 है NA का, वहां पे भी ये 528 ही है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जिस तरह से बताया आपको कि 1015 कर दिए, आगे जाके 998 कर दिए, तो ये सारी की सारी इन्होंने चेंजेस की हैं। कौमी असम्बली के में भी यानी उन 22 पोलिंग स्टेशनों पे कौमी असम्बली के जो NA 117 के वोट हैं वो उतने ही जितने मैं कह रहा हूँ, लेकिन इन्होंने वोट बढ़ा के 6000 वोट बढ़ा, बल्कि 8000 बढ़ा, क्योंकि मेरी लीड भी कवर की, तो इन्होंने 8000 वोट उन्हीं पोलिंग स्टेशनों में बढ़ा दिए। तो ये इनकी जालसाजी। अच्छा, अब इसमें ये भी था, क्योंकि आपको ये पता है कि ये जो 2024 का इलेक्शन था इसमें जो ROs थे वो ज़िलाई अफसरान लगाए गए थे। अब इस हलके में जो जहाँ पे इंजीनियर यासर गिलानी साहब ने इलेक्शन लड़ा और समीउल्लाह खान उनके मद्दे मुकाबल थे नून लीग की जानिब से, उसमें जो RO थे उनको इस इलेक्शन से तकरीबन 2 माह कबल सजा सुनाई गई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया गया था। 8 पेजेस की एक उनके खिलाफ इंक्वायरी थी और इस इंक्वायरी की रिकमेंडेशन दी गई थी, उनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का कहा गया था। वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे यासर गिलानी साहब से कि वो क्या मामला था और वो इनके खिलाफ जो कार्रवाई थी इसके बावजूद इनको फिर क्यों लगा दिया गया, और ये फिर आया कि ऐसा कंप्रोमाइज हुए ये, और इस वक्त ये जो आपके RO थे इस वक्त किस पोजीशन पे, हालांकि इनके खिलाफ तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थी कि इनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये वो स्टोरी है जिसके लिए हम काजी फायज़ के पास गए, सलमान न्याजी साहब गए और उमैर न्याजी की, जिस पर उसने बड़ा डांटा कि ये ROs हमने अच्छे लगाए हैं। वो अच्छे RO की कहानी सुन
یہ اب جوڈیشل انکوائری انشاءاللہ اس کی جب بھی وقت آئے گا کروائیں گے. پہلے میرے حلقے کا آر او کوئی اور تھا لیکن انہوں نے آر او چینج کروایا. اب آر او کس کو لگایا؟ سمیع اللہ خان جو کہ عظمیٰ بخاری کے خامند ہیں. سمیع اللہ کا ایک دوست ہے جو اس کے اوپر ساری انویسٹمنٹ کرتا ہے, طفیلی بٹ اس کا نام ہے. I will take his name and I will shame him. وہ جو سارے پیسے لگاتا ہے اس کے ٹیکنیکل کالجز. اب پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل کالج میں محمد حفیظ ہے جو آر او تھا, اور یہ تقریباً اس طفیلی بٹ کا طفیلی بنا ہوا, اس کا ٹاؤٹ بنا ہوا. ایون اس کے گھر کے بچوں کو چھوڑنے جاتا رہا, اس کے ساتھ آنا جانا, اس کے ٹیلی فون ریکارڈز چیک کریں, اس کے ملازم کے ساتھ, اس کے فیملی ٹرم. تو اس نے کہا بھی الیکشن اگر جیتنا ہے تو جو سمیع کے اوپر پیسے لگاتا ہے طفیلی بٹ نے کہا اس کو لگواؤ. اور انہوں نے اپنا چینل یوز کر کے اس وقت جو بھی سیٹ اپ تھا نگران گورنمنٹ, انہوں نے پہلا آر او چینج کروا کے اس محمد حفیظ کو اپنے بندے کو آر او لگوایا. اچھا جب اس کو آر او لگایا تو ایک مہینہ پہلے, ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تھا, اس آر او کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری چل رہی تھی. وہ میرے پاس ہے 800 صفحوں کی, میں نے پٹیشن میں لگائی ہوئی ہے. پٹیشن میں غلط چیز تو نہیں لگا سکتا. 800 صفحوں کی انکوائری ہے, رپورٹ ہے, اور اس کا صرف اگر آپ کنکلوژن سن لینا, صرف ریکمنڈیشن جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیں. صرف اگر 4 لائنوں کی ریکمنڈیشن ہے, اگر وہ پڑھ لیں. The investigation by the committee found strong and clear evidence. As a result, there is no room of doubt. کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. To recommend کرتے ہیں that disciplinary proceedings be promptly initiated against Mr. محمد حفیظ. حفیظ کے خلاف, یہ محمد حفیظ صاحب جو ہیں وہ انجینئر یاسر گیلانی کے حلقے میں آر او تھے, اس کے خلاف یہ انضباطی کارروائی کی جائے. ڈپٹی سیکرٹری پی بی ڈی پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن in according with the provision of the PID Act کے PID Act کے تحت کی ہے. This is needed, آگے پھر وضاحت کی ہے, because of the serious charges of misconduct. یعنی جو بندہ misconduct جس پہ serious charges ہیں وہ, and fraud, اور fraud بھی کر رہا ہے, وہ fraud بھی ہے, that have been firmly established, جو کہ بڑی مضبوطی سے ثابت ہو گیا ہے. اور یہ ناظرین یہ جو انکوائری ہے یہ انہوں نے جب یہ فرائض سر انجام دیے ہیں آر او کے, اس سے صرف 2 مہینے پہلے, ایک مہینہ 12/11/2023 کو ان کے خلاف یہ انکوائری آئی ہے, اور 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوا. اور یہ آر او جب بنے ہیں, آر او 12ویں مہینے میں آر او ڈکلیئر 12 کو آر او ڈکلیئر, یعنی کہ ایک مہینہ بھی نہیں اب ہوا, ایک مہینہ سے 1-2 دن پہلے آر او بن گیا. یعنی اس کے اوپر سیریس قسم کی کہ وہ فراڈیا ہے, مس کنڈکٹ کیا اس نے, اور کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو رکھا جائے, اس کے خلاف فوراً پیڑا. یعنی کہ یہ کاروائی بھی جو ان کے خلاف ریکمنڈیشن آئی ہیں اسی نگران حکومت نے خود ہی, ان کی حکومت میں اس کے خلاف یہ آئی, اور اسی حکومت نے پھر اس کو دوبارہ آر او. ڈپارٹمنٹل انکوائری تھی نا, اور سارے لوگوں نے 8 صفحوں کی انکوائری ہے, ایک ثبوت لکھا ہوا ہے. وہ ایسا جن ہے آر او کہ وہ اس نے پریسٹن یونیورسٹی کوہاٹ سے MBA کی ڈگری لی ہے, یہاں روزانہ اپنی ڈیوٹی بھی کرتا تھا, اور کوہاٹ صبح پڑھنے بھی جاتا تھا, اور پھر واپس بھی آ جاتا تھا. یعنی وہ فراڈ قسم کی اس نے ڈگری خریدی ہے اور وہاں سے لے کے, اور آج کل اس کو انعام کے طور پہ اسی آر او کو, یہ بھی میں آپ کے بریک کرتا ہوں, آج کل PBTE کے اندر اسے اعزازی طور پہ سیکٹری کا اضافی چارج بھی دیا گیا, یعنی اسے تو نواز دیا گیا. تو یہ ان کا طریقہ ہے ان کو نوازنے کا, لوگوں کو جس طریقے سے انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں. تو آر او بھی, تو یہ جو میرا کیس ہے یہ میرے فارم 45 کے اعتبار سے, دوسری پارٹیوں کے فارم جمع کروانے کے اعتبار سے, ایویڈنس کے اعتبار سے, تمام لوگوں نے میرے اس کے اندر ایفیڈیوٹ دیے ہیں, ہر پولنگ اسٹیشن کے پولنگ ایجنٹ نے ایفیڈیوٹ دیے ہیں ان کے اعتبار سے. اور پھر ٹیسٹیشن میں نے آپ کو بتائی جس کا بہانہ بنایا گا, وہ اوتھ کمشنر کہتا ہے یہ ٹیسٹیشن ہم کرتے ہیں, یہی ہم نے کیا ہے ٹیسٹیشن, یعنی ہر اعتبار سے. پھر اس کے بعد ہم نے ریکارڈ جس طرح سے لگائے ساتھ کہ اسی بھی کیا اپنا ریکارڈ ٹیلی نہیں کرتا, پھر میں نے انہی پولنگ اسٹیشنوں کے NA کا ریکارڈ بھی ساتھ لگایا کہ وہاں پہ بھی وہ جو ریکارڈ ہے ٹوٹل ووٹ کا وہ PP کا میرے ساتھ میچ کرتا ہے, ان کے فارم سے میچ نہیں کرتا. بالکل ECP کے فارم 42 سے بھی نہیں کرتا, اور فارم 48 سے بھی نہیں کرتا, وہ بھی سارا کچھ لگا دی. اتنا بلیک اینڈ وائٹ کیس کو ہو نہیں سکتا. ناظرین یہ دیکھیں, آپ نے سنا کہ 1.5 سال سے جو فراڈ کی کہانی تھی الیکشن 2024 کی, جو کہ الیکشن سے پہلے شروع ہوئی اور پھر الیکشن کے دوران جاری رہی, اور اب تک جاری ہے, کہ ان کی جو تحقیقات ہیں وہ بھی نہیں کی گئی. تمام شواہد ہم نے آپ کے سامنے رکھے. انشاءاللہ جلد ایک اور پروگرام کے ذریعے آپ سے ملاقات ہوگی. جی سر آخری چیز کہنا چاہوں گا, یہاں پہ تو ہائی کورٹ پہ جاتے ہیں نا, چیک کر کے جانے دیتے ہیں, پولیس ہے, اردری ہے, باقی لوگ ہیں. اردری ویسے تو اصل اردری بیٹھا ہوا ہے, لیکن وہ بڑا ان کا نظام ہے کہ ہائی کورٹ میں جج صاحب آ گئے, پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ججز کا کیا جائے احترام ہونا چاہیے, لیکن جو ججز انصاف کے قاتل ہیں, جس طرح سے میرے معاملے میں انصاف کا قتل ہوا, ایک عدالت لگنی ہے اللہ کے. جب اللہ کی عدالت ہوگی تو میرا کام ہے مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ, میں تو آواز ہی بلند کر سکتا ہوں, لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اللہ کی عدالت میں میرا ہاتھ اور جج صاحب کا گربان.
جی بالکل، یہ اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ جلد ایک نئے پروگرام کے ذریعے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک